والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس رفتار سے آپ کو حدیث پڑھائی گئی ہے اسی رفتار سے میں اب کتاب پڑھاتا ہوں آپ کو. ہاں چلیے، تحقیق حدیث کا طریقہ کہ محدثین حدیث کی تحقیق کیسے کیا کرتے تھے. تو اس میں ہم نے کچھ تو پڑھی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ جس سے ہم نے روایت سنی ہے ہم اس کے حالات معلوم کر لیں کہ وہ کون ہے، کہاں اس کی نشو و نما ہوئی ہے، اس کے ٹیچرز کون کون تھے، اس کی اپنی دینی حالت کیسی ہے. تو راوی کے حالات پر گہری نظر بھی رکھتے، کیا وہ بندگی کے پر قائم ہے اور گناہوں سے بچا رہتا ہے یا نہیں. تو یہ سب طریقے تھے ان کے تحقیق کے. تو بہرحال وہ واقف حال لوگوں سے راوی کے بارے میں سوالات بھی کر دیتے تھے. حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کننا اذا اردنا ان نکتب عن الرجل، جب ہم چاہتے کہ کسی راوی کی احادیث لکھیں تو سألنا عنہ، تو ہم اس کے بارے میں واقف حال لوگوں سے کچھ سوال کیا کرتے تھے. حتیٰ یقال، حتیٰ کہ لوگ ہمیں یہ کہہ دیتے اتریدون ان تزوجوہ، کیا تم اسے کوئی رشتہ دینا چاہتے ہو. تحقیق کا یہ انداز بھی تھا کہ راوی نے اگر ایسے مشائخ سے احادیث روایت کیں جو فوت ہو گئے تو ان احادیث کو انہی مشائخ کے دیگر ثقہ راویوں کی روایت سے جانچا جاتا تھا. شیخ ہے، یہ فوت ہو گئے، اب یہ ایک راوی ہے، حدیث بیان کرتا ہے، تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس شیخ کے اور دوسرے کون کون سے شاگرد ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو وہ ان کو بھی دیکھ لیتے تھے اکٹھا کر کے، پھر اس کی روایت کو ان کے ساتھ ملا کے دیکھتے، پھر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کیسا ہے، کیا یہ یاد رکھنے والا ہے یا بھول گیا ہے یا تھوڑی بہت چینج کر دی ہے یا مخالفت کی ہے اس نے، بہت سے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ اکیلا کچھ کہہ رہا ہے. تو اس طرح یہ ساری چیزیں جانچتے، یوں محفوظ اور شاذ جو روایت تھی وہ متعارف ہو گئی کہ شاذ کس کو کہتے ہیں. یہ ٹرم جو ہے نا یہ یوں متعارف ہوئی. پھر یہ دیکھا گیا کہ کیا یہ راوی کسی بھی شے میں منفرد ہے، یعنی یہ اکیلا کسی خاص چیز کو خود اکیلا بیان کر رہا ہے یا کوئی اور بھی اس کے ساتھ ہیں. اگر منفرد ہو کر وہ ثقہ کی مخالفت کرتا ہے، یعنی اپنے سے زیادہ مور اتھینٹک جو راوی ہے اس کی وہ مخالفت کرتا ہے، یہ اکیلا ہی اس روایت کو بیان کر رہا ہے یا یہ لفظ بیان کر رہا ہے، یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، جبکہ دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کو حدیث کو کہا گیا منکر. تو اس طرح منکر کی جو اصطلاح تھی وہ وضع ہوئی. اگر حدیث کے متن یا سند میں راوی کچھ اضافہ کرتا ہے دوسرے کے مقابلے میں تو اسے کہہ دیا گیا یہ مدرج ہے. تو غرضے کے اصطلاحات کا کام خالصتاً تحقیقی بنیاد پر ہوا تھا اور ترقی پذیر رہا. پھر اسی طرح راوی احادیث سنتا، لکھتا اور یاد بھی کرتا. کچھ عرصہ بعد اس سے انہی احادیث کے بارے میں پوچھا جاتا اور بار بار اس سے سوال کیا جاتا تھا تاکہ فیصلہ کیا جائے کہ آیا وہ حدیث میں تبدیلی کرتا ہے، بھولتا تو نہیں، یا متن حدیث میں کچھ بڑھاتا یا گھٹاتا تو نہیں. یاد رہے یہ اصول راویوں کے ہاں پسندیدہ تھے. انہوں نے انہی چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو پرکھایا اور ان کا سامنا کرنے کو ہر وقت خود بھی تیار رہتے تھے. مثلا شعبہ ابن حجاج العتکی پہلے فرد ہیں جنہوں نے صحیح اور ضعیف میں تمیز پیدا کی، جس میں کوئی نرمی نہیں دکھاتے. فرماتے ہیں میں نے طلحہ بن مصرف سے ایک حدیث سنی، جب بھی ان کے پاس سے گزرتا تو ان سے وہ حدیث سنانے کی درخواست کرتا. شعبہ سے کہا گیا ابو بسطام، یہ ان کی کنیت ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب دیا اردت ان انظر الی حفظہ، میں نے چاہا، یہ بار بار سوال میں اس لیے کرتا ہوں، میں نے چاہتا ہوں کہ ان کے حفظ کا میں امتحان لے لوں. فإن غیر فیہ شیئا، اگر اس نے اپنی بیان کی گئی روایت میں کوئی معمولی سی چیز بھی تبدیل کر ڈالی تو ترکتہ، میں اس کو چھوڑ دوں گا، پھر میں اس کی روایت بیان نہیں کروں گا. کہا کرتے میں نے اگر کسی سے 30 احادیث سنی ہیں تو 30 مرتبہ اس کے پاس جا کر اس سے یہی احادیث سنی، اطمینان پر انہیں پھر روایت کیا.
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مضبوط موقف کہ لے آؤ کوئی آیت یا حدیث رسول جس سے میں مان سکوں کہ قرآن ایک مخلوق ہے، کہ جب بھی ان کو خلفاء کے سامنے، علماء کے سامنے پیش کیا گیا کہ ہم سب کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، تم کیوں کہتے ہو غیر مخلوق ہے، تو بھرے دربار میں وہ سب کو یہی جملہ کہتے تھے کہ اگر تمہارے پاس کوئی آیت یا حدیث ہے تو لے آؤ، میں اس کو ماننے کو تیار ہوں، ورنہ میں تمہاری باتیں نہیں مانتا۔ مگر معتزلہ اور خلفاء کی وقتی دھمکیاں، نیز ہاتھ اور پاؤں میں زنجیروں کے بوجھل ہار انہیں متزلزل نہ کر سکے۔ نقد حدیث اور اس کی راہ میں اٹھائی ہوئی تکالیف کے یہ نرالے اصول محدثین کا خاصہ ہیں جو روایت اور درایت دونوں پر مبنی تھے۔ اس کی چند مثالیں دیکھ لیجئے۔ کسی گورنر نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور کہا وہ مجھے یا اہل دربار کو احادیث سنائیں، اور پس پردہ اس نے کاتب کو اس طرح بٹھایا کہ اس کا علم سیدنا ابو ہریرہ کو نہ ہو سکا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے احادیث سنا دی، کاتب نے انہیں لکھ لیا اور گورنر نے انہیں محفوظ کر لیا۔ سال بعد دوبارہ سیدنا ابو ہریرہ کو یہی گورنر بلاتا ہے اور کہا مجھے پچھلے سال والی احادیث دوبارہ سنائیں۔ اس مرتبہ بھی اس نے کاتب کو یہ کہہ کر چھپایا کہ اگر ہماری لکھی احادیث میں جو ہی یہ غلطی کریں تو خبردار کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے دوبارہ بغیر کسی غلطی یا کمی بیشی کے وہی احادیث سنا دی، تو اس طرح گورنر کی چال ناکام رہی۔ بعینی یہی واقعہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ بھی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرح مدینہ منورہ کے ایک ایک انصاری کے گھر جا کر مردوں حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و حالات پوچھتے۔ کسی خلیفہ نے ان سے درخواست کی میرے بچے کو چند احادیث املا کرا دیں۔ خلیفہ نے کاتب کو بلوایا، امام محترم نے 400 احادیث املا کرا دی زبانی۔ عرصہ بعد خلیفہ نے امام زہری سے کہا وہ تحریر کہیں کھو گئی ہے، آپ ذرا دوبارہ وہی احادیث لکھوا دیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے انہی احادیث کو پھر املا کرا دیا۔ ان کے جانے کے بعد خلیفہ نے پہلی تحریر کو اور دوسری تحریر کے ساتھ ملا کر دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا کہ امام محترم نے ایک حرف میں بھی غلطی نہیں کی تھی۔ یعنی لوگ دوسرے بھی پیچھے پڑے ہوئے تھے محدثین کے کہ غلطی تو کریں، ہمیں پتہ تو چلے۔ امویوں کا دور شیعیت سے نفرت اور عباسیوں کا دور شیعیت کی حمایت کی تاریخ ہے۔ معروف امام و فقیہ امام محمد ابن شہاب الزہری، جن کی شجاعت اور حق گوئی پر محدثین نازاں تھے، انہوں نے احادیث رسول کو چھانا، پرکھا اور تدوین حدیث کا تاریخی کام سر انجام دے کر امت پر احسان عظیم کیا۔ عجیب بات ہے کہ یہودی اور عیسائی مستشرقین کی طرح اپنے بھی ان سے خار کھائے بیٹھے ہیں، یعنی امام زہری سے۔ ہمیں یہ بھی علم ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کی طرح انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ اہم احادیث کی روایت کے تمام ڈانڈے انہی سے جا ملتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی روایات ہیں اوپر امام زہری نظر آتے ہیں، کئی حضرت ابو ہریرہ نظر آتے ہیں۔ تو عیار ذہن یہ چاہتا ہے کہ ان کی ذات مشکوک بنا دی جائے تاکہ احادیث کا بیشتر حصہ خود بخود رد ہو جائے، کیونکہ وہ ہر اس روایت کے راوی ہیں جن سے ہمارے رجحانات پر زد پڑتی ہے۔ مگر ان کی شفاف طبیعت نے جس طرح خلفاء کو دین پر مستقیم رکھا، ان سے دین کا کام بھی نکلوا دیا۔ یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نہیں تھے جنہوں نے انہیں شہرت دلوائی، بلکہ ان کی جرت و بصالت تو پہلے سے ہی تسلیم شدہ تھی، جس نے اہل دربار کو بھی وقت کے دھارے میں بہنے کی بجائے جینے کا سلیقہ سکھایا۔ یہ وہ عالم تھے جو علم کے بلند و عرفہ مقام پر فائز تھے۔ ان کی ذات سے علمی جاہ و جلال اور شکوہ جھلکتا تھا۔ حق گوئی نے انہیں یہی شان و عظمت دلوائی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہر مقام پر برملا کرتے۔ ان کی قربت بادشاہاں پر محدثین اور فقہا فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ کوئی تو ہے جس کی نصیحت خلیفہ وقت کے کام آتی ہے۔ یعنی ہمارا تو مزاج ہی بنا ہوا ہے نا، وقت کا جو بھی حکمران ہے اس سے نفرت کرو، اس کو برا سمجھو، اس کو چور، ڈاکو، جو نام دے سکو وہ دو، لیکن خود پرے رہو اور دوسروں کو موقع دو وہ اس کے ارد گرد بیٹھ کے اس کو اور خراب کریں۔ مگر انہوں نے ان کے ہاں جا جا کے ان کو خوب نصیحتیں کی ہیں، اور نصیحتیں بھی بڑی جرت کے ساتھ کی ہیں۔
اب یہ واقعہ دیکھیے، سلیمان بن یسار یہ ایک تابعی ہیں، ہشام بن عبد الملک خلیفہ ہے، اس کے دربار میں آئے۔ ہشام نے ان سے پوچھا سلیمان یہ بتاؤ کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم سے مراد کون ہے؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن ابی منافق ہے۔ خلیفہ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا پھر امیر المومنین جو سوچ کر کہہ رہے ہیں اسے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، بس اتنا کہا کہ امیر المومنین جو سوچ کر کہہ رہے ہیں اسے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اتنے میں امام زہری رضی رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے خلیفہ کے پاس۔ خلیفہ نے کہا ابن شہاب والذی تولی کبرہ کون ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ ابن ابی منافق۔ خلیفہ نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ اس سے مراد فلاں ہیں، فلاں سے مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیا، نعوذ باللہ۔ امام زہری کو جلال آ گیا کہ مجھے جھوٹا کہتا ہے، اور خلیفہ سے کہا کیا میں جھوٹ بولتا ہوں تیرا باپ نہ ہو؟ لا ابا لکا، صاف لفظ کہہ دی اس کو۔ اللہ کی قسم اگر آسمان سے بھی کوئی آوازیں دے دے کر پکار کر کہے کہ اللہ نے جھوٹ کو حلال قرار دیا، تب بھی میں جھوٹ بولنے کا نہیں۔ مجھے حدیث بیان کی عروہ نے، سعید نے، عبید اللہ اور علقمہ نے، اور انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ والذی تولی کبرہ سے مراد عبداللہ ابن ابی ہی ہیں، دلیل بھی ساتھ دے دی۔ امام شافعی کہتے ہیں پھر چچا نے سارا قصہ مجھے سنا دیا، جس میں یہ بھی ہے کہ ہشام ان سے یعنی امام زہری سے بہت ہی معذرتیں کرتا رہا اور ان کی ناراضگی دور کرنے کی کوششیں کرتا رہا، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، بس ایسے غصے میں لفظ نکل گئے تھے۔ خوب سنائیں اس کو۔ سلیمان نے جو جواب ہشام کو دیا، سلیمان بن یسار نے، انہوں نے جو جواب ہشام کو دیا اس میں بڑا لطیفہ ہے۔ کیا کہا تھا کہ امیر المومنین جو سوچ کر کہہ رہے ہیں اسے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ امیر المومنین زیادہ جانتے ہیں، بلکہ خاموش ہو کر پھر کہا کہ امیر المومنین جو سوچ کر کہہ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، پاس دے دیا درمیان میں۔ تو یہ خاموش ہو کر پھر کہا کہ خلیفہ اپنے دل میں جو کچھ ہے اسے بخوبی جانتا ہے، جس کی حقیقت حال میں نہیں جانتا، مگر اس موقع پر اس کے لیے یہی بات کافی نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد امام زہری کو ہشام پر مسلط کر دیا اور انہیں حق کہنے کی توفیق عطا کی۔ امام زہری کا خلیفہ کو یہ کہہ دینا لا ابا لکا، تیرا باپ نہ ہو، بہت بڑی جرت اور بہادری ہے اور قابل داد ہے۔ وہ خلیفہ بھی جس نے اپنی اور قابل داد ہے وہ خلیفہ بھی جس نے اپنے اقتدار و سلطنت کو ایک امانت سمجھا اور طاقت کے نشے میں نہ آیا، اور نہ ہی امام محترم کے مقام و مرتبے میں آئندہ کبھی تقصیر کی، کیونکہ وہ بھی سمجھ گیا کہ حدیث کا یہ امین و محافظ اگر میرے الزام کی وجہ سے بدنام ہوتا ہے تو نقصان دین کا ہے، اس لیے اس نے بڑی منتیں کی، سماجتیں کی، مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، پھر خوش کر دیا ان کو۔ اسی طرح امام مؤمل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک زاہد شیخ نے مجھے قرآن مجید کی صورتوں کے فضائل پر مبنی ایک حدیث سنائی۔ میں نے ان سے پوچھا یہ حدیث آپ کو کس نے روایت کی ہے؟ اس نے کہا ایک ایسے شخص نے جو مدائن میں تھا اور وہ زندہ ہے۔ چنانچہ میں مدائن اس شخص کے پاس آیا اور اس سے دریافت کیا کہ یہ حدیث آپ نے کس سے سنی ہے؟ اس نے جواب دیا واسط کے ایک بزرگ سے۔ میں واسط آیا اور اس سے ملا، عرض کی کہ آپ نے یہ حدیث روایت کی ہے، کس سے سنی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بصرہ کے ایک شیخ سے یہ حدیث سنی تھی۔ میں بصرہ آیا، ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ عبادان کے ایک شیخ سے یہ حدیث سنی تھی۔ پھر عبادان ایک شہر ہے، عبادان میں اس بزرگ سے جب میں نے دریافت کیا کہ یہ حدیث آپ کو کس نے سنائی تو میرا ہاتھ پکڑ کر ایک گھر میں لے گئے جہاں متصوف حضرات کی ایک جماعت موجود تھی جن کے ساتھ ان کے شیخ بھی تھے۔
تو انہوں نے اس شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ حدیث ان سے سنی تھی۔ میں نے اس شیخ سے عرض کی کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی؟ تو کہنے لگے مجھے کسی نے یہ حدیث نہیں سنائی، بلکہ ہم نے محسوس کیا کہ لوگ قرآن مجید سے منہ موڑتے جا رہے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے ایسی احادیث وضع کر دیں تاکہ ان کے دلوں کو قرآن کی طرف مائل کر سکیں۔ یہ حالت تھی۔ تو یہ تحقیقات ہیں محدثین کی، کس طرح لوگوں تک پہنچتے تھے کہ حدیث کہاں سے سنی۔ علم حدیث کی خدمت پر مبنی یہ تمام سرگرمیاں عظیم مقصد کے تحت تھیں، اور جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اس تحقیقی عمل نے حدیث و اصول حدیث کی تدوین کے مناہج یعنی کورسز بھی متعین کر دیے۔ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، اس سنجیدہ کوشش میں بھرپور اخلاص، انتھک محنت اور سخت جستجو کے بعد ہی صحیح و ضعیف حدیث کی دریافت ہوتی ہے۔ محض یوں کہہ دینا یہ حدیث ضعیف ہے، نہیں، اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ جو ہے یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے، مگر جس نے کہا ہے نا اس کی بڑی سخت محنت ہے۔ یہ کام اس لیے بھی بابرکت اور دوام بخش رہا کہ محدثین کے نہ تو کوئی مخصوص مذہبی میلانات اور رجحانات تھے، اور نہ ہی ذاتی پسند و ناپسند کا عمل دخل تھا، بلکہ ان کے لیے ذات رسول اور حدیث رسول کا معاملہ ہی سب سے اہم تھا۔ امام علی بن مدینی سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کے والد محترم حدیث بیان کرتے ہیں، کیا ہم ان سے روایت کریں؟ تو فرمانے لگے سلو عن غیری، جاؤ کسی اور سے پوچھو۔ طلبہ نے اصرار کیا تو گردن جھکا لی اور خود سے فرماتے ہیں علی یہ تو دین ہے جس کے متعلق تم سے سوال کیا جا رہا ہے اور تم خاموش ہو۔ فوراً سر اٹھا کے کہتے ہیں انہ ضعیف، میرے والد ضعیف ہیں، ان سے روایت مت کرو۔ پھر دوسری طرف ابو المحاسن، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سیرت لکھی ہے، اور اس میں یہ واقعہ لکھا ہے جو فقہائے احناف کے ہاں کافی مقبول ہے، مگر تاریخی اور علمی ذوق سے خالی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حماد ابن ابی سلیمان کے بعد کوفہ کی مسند درس پر بٹھایا گیا کہ کوفہ میں اب یہی پڑھائیں گے، تو آپ نے بمشکل قبول فرمایا۔ امام صاحب اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ میں کسی کی مسند پہ بیٹھوں اور پڑھاؤں، مگر بہت لوگوں کا اصرار تھا، حکومت وقت کا بھی، کہ بیٹھیے آپ ہی سب سے بڑے عالم ہیں، آپ پڑھائیے۔ تو اتنا تو ہوا ہے بس، لیکن انہی دنوں خواب میں دیکھا، اب یہ امام صاحب کی طرف یہ منسوب ایک خواب ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھود رہے ہیں۔ ڈر کر چونک پڑے اور سمجھے کہ میری نااہلی کی طرف اشارہ ہے، یہ تو نااہلی ہے میری کہ میں قبر کھود رہا ہوں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ علم تعبیر کے استاذ مانے جاتے تھے، انہوں نے تعبیر بتائی کہ اس سے ایک مردہ علم کو زندہ کرنا مقصود ہے۔ آپ کے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ قبر کھودنے سے مراد یہ کہ آپ ایک مردہ علم کو زندہ کریں گے۔ امام صاحب کو تسکین ہو گئی اور اطمینان کے ساتھ درس میں مشغول ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ وجہ بتائی گئی کہ کس طرح امام صاحب مسند تدریس پر بیٹھے ہیں، اور واقعہ یہ لکھا گیا۔ اب اس واقعہ میں چند پہلو قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حماد بن ابی سلیمان کے بعد کوفہ کی مسند درس پر بٹھایا گیا۔ تو امام ابو حنیفہ کا بعد از انتقال حماد ابن ابی سلیمان ان کی مسند درس پر بیٹھنا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا انہوں نے خواب دیکھا۔ تیسرا یہ کہ امام ابن سیرین نے تعبیر پھر بتائی اس کی۔ یہی ہے نا، تین چیزیں ہیں۔ مگر حماد کا انتقال 120 میں ہوا، 120 ہجری میں، اور امام صاحب 150 ہجری میں فوت ہوئے۔ پھر اور 10 برس قبل امام ابن سیرین 110 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، جو خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں ہے؟ تو کیا یہ خواب تاریخی اعتبار سے درست ہے؟ یعنی
حماد کا انتقال ہوتا ہے 120 میں، اور ان کے بعد بنتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بیٹھتے ہیں اور پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے ابن سیرین سے، اور ابن سیرین حماد سے 10 برس پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ طریقے ہوتے ہیں، محدثین اس طرح ان چیزوں کو نکالتے ہیں، واقعات کو بھی کھنگالتے ہیں، افراد کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ یہ بھی دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلے کرتے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ درست بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو کہ روایت حدیث میں اصول کے طور پر انہوں نے اپنائی۔ یہی حال اس مفروضہ واقعے کا ہے جو سیدنا عمر کے بارے میں ایام محرم میں میڈیا پر بتکرار سنایا جاتا ہے، جانتی ہیں نا یہ واقعہ، تو اس کو چھوڑ دیں۔ بہرحال اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ محدثین کے نام، کنیت، نسبت اور لقب وغیرہ تک آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں، ملتے ہیں کہ نہیں؟ اب ان کو یاد رکھنا اور ان کے درمیان تمیز کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ پھر ان کی عدالت و ثقاحت اور ضعف و ارسال وغیرہ میں فرق کرنا بہت دشوار گزار کام ہے۔ اس فرق کو علماء حدیث نے بتایا اور کتابیں لکھی۔ یعنی محمد بن اسلم نام کے 10 راوی ہیں، اب ان میں 2 اوتھینٹک ہیں، باقی 8 درمیانے ہیں، کچھ ویک بھی ہیں، کچھ موضوع بھی ہیں۔ تو اب ان میں کون تمیز کرے، کس طرح کریں؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، اس فرق کو علماء حدیث نے بتایا اور کتابیں لکھی۔ مثلا 6 راوی ایسے ہیں جن کا نام زید ابن اسلم ابن محمد ہے، مگر ان میں ہر ایک دوسرے سے کنیت کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، لقب یا شجر نسب کے اعتبار سے مختلف ہے۔ یعنی نام ایک جیسے ہیں، زید کے والد کا نام اسلم اور پھر محمد دادا کا نام، مگر کنیت اس کی ہے ابو ابراہیم اور دوسرے کی ابو اسماعیل، بس اس طرح یہ فرق کر دیتے ہیں۔ ایسی معلومات کا فائدہ یہ ہے کہ ثقہ اور ضعیف راوی میں تمیز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس پہچان کے بغیر ضعیف راوی کو ثقہ باور کر کے یا ثقہ راوی کو ضعیف سمجھ کر حدیثی روایات پر عمل یا رد عمل ہو سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ ضعیف حدیث ہے، اور کوئی ضعیف حدیث کو لے کے کہے یہ میں نے فقہی مسئلہ وہاں سے لیا، یہ اس کی دلیل ہے، تو تصحیح حدیث کا میدان خالی رہ جاتا ہے۔ کون حدیث کو صحیح قرار دے، یہ میدان خالی رہ جاتا ہے، محض اگر ہم ناموں کو لیں اور کہیں یہ وہی راوی ہے لیکن وہ ضعیف۔ بہت سے علماء کی مطبوعہ کتب اس کی شاہد ہیں کہ انہوں نے کس طرح ایک ایک نام کو الگ الگ کر ڈالا اور اس کے حالات زندگی لکھ کے تمیز کر دی کہ ایسا راوی ضعیف ہے اور ایسا راوی ثقہ ہے۔ یہ اشتباہ کیسے ہو سکتا ہے اور فرق کیسے کیا جا سکتا ہے، بہت سی مثالیں کتابوں میں عام ملتی ہیں۔ 2 صدی ہجری ہوتے ہی مثلا کون سی مثالیں ہیں؟ وہ مثال یہ ہے کہ ایک صاحب تھے امام ابن فہد الہاشمی نے کتاب لکھی ہے، امام ابن ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، اس کا ایک انڈیکس کیا کہتے ہیں، اس کا ایک ضمیمہ یا ذیل لکھی ہے، ذیل۔ تو اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ابو یحییٰ یا ابو زکریہ یحییٰ ابن المعافی النہروانی، یہ ان کا نام ہے، ذرا لکھیں یہ نام، ابو یحییٰ زکریہ ابن المعافی، نہ ابو زکریہ یحییٰ ابن المعافی النہروانی۔ ابو زکریہ یحییٰ بن المعافی، فا کے بعد یا اور فا کے اوپر کھڑی زبر، المعافی النہروانی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک محدث ہیں، یہ کہتے ہیں میں حج کے دوران مینا میں یا عرفات میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، رش تھا، تو میں بیٹھا ہوں تو ایک صاحب میرے سامنے کھڑے ہو کے چاروں طرف دیکھتے ہیں اور زور سے آواز لگاتے ہیں، یا ابا زکریہ۔ میں نے دیکھا اس کی طرف، پھر میں نے سوچا نہیں، عربوں کے نام ایسے ہوتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے بیٹے زکریہ ہوں گے، تو یہ اس کو پکار رہا ہوگا۔
پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے یا ابا زکریا یحییٰ. تو میں نے کہا لو بھائی کہ ابو زکریا اور یحییٰ یہ دونوں. پھر میں نے سوچا نہیں یہ نام ہوتے ہیں چلتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے یا ابا زکریا یحییٰ ابن المعافی. پھر وہ انتظار کرتا ہے کافی دیر, کوئی بندہ اس کو نہیں ملتا. میں دیکھتا ہوں یہ کیا ہے بھائی, نام بھی میرا, کنیت بھی میری, والد کا نام بھی, تو یہ مجھے ہی پکار رہا ہے, تو اور کون ہو سکتا ہے. پھر میں نے سوچا نہیں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. پھر وہ کہتا ہے یا ابا زکریا یحییٰ ابن المعافی النہروانی. میں نے کہا اب کچھ نہیں بچا. اب میں نے اس کو اٹھ کے کہا جی. کہتے ہیں تم ابو زکریا ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہتا ہے یحییٰ تمہارا نام ہے؟ میں نے کہا بالکل. تم معافی کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا بالکل. تم نہروان کے ہو؟ میں نے کہا ہاں. پھر سوچ کے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ نہروان ایسٹ کے ہو کہ ویسٹ کے ہو؟ میں نے کہا میں ایسٹ کا ہوں. کہتا نہیں میں ویسٹ والے کو تلاش کر رہا ہوں. تو یہ ناموں کی دیکھیں نا کتنی باریکی ہے. اور یہ نہروانی خود کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت پتا چلا کہ اچھا دو نہروان ہیں, ایک ایسٹ ہے ایک ویسٹ ہے, ورنہ میں تو یہ سمجھتا تھا نہروان ہمارا ہی ہے. تو اس طرح کے یہ نام جو ہے نا ملتے جلتے, ان کو اس طرح انہوں نے تقسیم کیا ہے, ایک دوسرے سے الگ الگ کیا ہے اور لوگوں کو سمجھایا ہے. پھر دوسری صدی ہجری شروع ہوتے ہی امام مالک و امام شافعی رحمہم اللہ کی کتب نے بتدریج اس فن کی اہمیت اہل علم کو باور کرا دی. امام شافعی اور امام مالک کی جو کتابیں ہیں, مالک کی موطا ہے امام مالک کی, تو موطا امام مالک میں اگر اس کو آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو 2-3 چیزیں خاص طور پر نظر آئیں گی. ایک تو یہ ہے کہ امام مالک کی اس کتاب میں آپ کو صحیح مرفوع احادیث ملیں گی پوری سند کے ساتھ, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک. اور یہ 600 کی تعداد ہے ان کی, 600 کے قریب ہیں یہ. پھر اسی کتاب میں آپ کو کئی صحابہ کرام کے اقوال ملیں گے جن کو موقوف کہتے ہیں, اور فتاوی بھی ملیں گے. اور کئی احادیث آپ کو ایسی ملیں گی جو تابعین کرام کے اقوال ہیں یا ان کے فتاوی ہیں, وہ بھی ملیں گے. اور پھر اسی طرح اس کتاب میں آپ کو کئی مرسل احادیث بھی ملیں گی, یعنی تابعی کا نام لیتے ہیں, صحابی کا نام لیتے ہیں, تابعی کا نام لیتے ہیں, اور پھر وہ تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے. تو اس طرح ایک ذوق پیدا ہو گیا کہ یہ بھی احادیث کی اقسام ہیں جن میں ہمیں تمیز کرنا ہوگی کہ صحیح متصل سند کے ساتھ جو نبی علیہ السلام تک جا رہی ہے وہ کیا حدیث ہوتی ہے, اور درمیان سے جو کٹی ہوئی وہ کون سی ہوتی ہے, اور جو کسی کا قول ہو, صحابی کا ہو یا تابعی کا ہو یا اس کا فتویٰ ہو, وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ علم تھا جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں درج کیا, اور شاگردوں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا. بہت سے شاگرد ان سے پڑھ کے گئے ہیں. مدینہ میں رہتے تھے, جو بھی حاجی آتا تھا وہ مدینہ میں پہنچتا اور ان سے کتاب پڑھ کے جاتا تھا. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد ہیں, مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ان سے علم سیکھا وہاں اور بہت سے علماء سے بھی سیکھا, اور پھر اپنا ایک نقطہ نظر بنایا, ڈیبیٹس بھی کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام محمد بن حسن الشیبانی, ان کے ساتھ بڑی ڈیبیٹس کی انہوں نے, اور پھر ایک نقطہ نظر ان کا بنا, اور پھر اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے انہوں نے ایک کتاب لکھی جو اصول فقہ کی اور اصول حدیث کی پہلی اور بنیادی کتاب ہے, اور جو موجود ہے. اس کا نام ہے الرسالہ. اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا اور انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے, عربی میں تو ایسے ہی ہے. بہت اچھی کتاب ہے الرسالہ. تو ان کی کتابوں نے بتدریج اس فن, یعنی فن سے مراد یہی جو اصول علم حدیث ہے, اس کی اہمیت اہل علم کو باور کرا دی. پھر مصنفات لکھی گئیں, مصنف لکھی ہوئی کتاب, مصنفات لکھی گئیں. ان مصنفات میں بھی یہی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تھا وہی انداز مصنفات میں بھی آ گیا, موطئات میں بھی آ گیا, اور مسانید لکھی گئیں. مسانید یعنی پوری سند, ایک بندے کا نام, اس کی جتنی بھی احادیث ہیں اس کے نام کے نیچے سب جمع کر کے اس کو سند کے ساتھ اوپر تک لے جایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک. تو یہ مسانید تھی.
ایسی کتابیں حدیث کی وجود میں آ چکی تھیں جن میں فقہی ابواب پر مبنی احادیث بھی مرتب تھی، یعنی صرف فقہی مسائل اس میں تھے، فقہی احادیث تھیں. اور فقہی احادیث میں آپ کتابیں دیکھنا چاہیں تو سنن کی جتنی کتابیں ہیں یہ سب فقہی احادیث کی کتابیں ہیں. کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، وہاں آپ کو کتاب التفسیر نہیں ملے گی، وہاں آپ کو کتاب کیا کہتے ہیں اخلاق نہیں ملے گی، ہے نا، کتاب الرقاق نہیں ملے گی، زہد نہیں ملے گی. پھر اسی طرح اسماء صحابہ میں حروف تعجی کا لحاظ کر کے اسمائی قاموس یعنی مسانید مرتب کی گئیں. علماء مشرق ہوں یا مغرب، اس وقت مغرب اندلس کے علماء کو کہا جاتا تھا، مغاربہ. ٹھیک ہے، ایک ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں یعنی سعودی عرب کے دوسری طرف جدھر مثلا یہ سیریا ہے، عراق ہے، ایجپٹ ہے، پھر ہم ہیں، پھر سینٹرل ایشیا ہے، یہ سارے علماء جو تھے ان کو علماء مشرق کہا جاتا تھا، یعنی ان کی اصطلاح میں مشارقہ کہتے ہیں. اور دوسری طرف ادھر جائیں تو وہ افریقہ کے خاص علاقوں میں، اور پھر ادھر جو مغرب ہے کیا نام ہے، تیونس، الجزائر، اور پھر اسی طرح اندلس، یہ سارے علماء کیا کہے جاتے تھے، مغاربہ. تو علماء مغاربہ کی کتابیں بھی ہیں، ہماری بھی ہیں. تو علماء مغاربہ نے جتنی خدمت حدیث کی ہے اور جتنی ذہانت کے ساتھ کی ہے وہ شاید علماء مشرق نہیں کر سکے. آپ ان کا کام پڑھیں. ابن عبد البر ہیں، بقی ابن مخلد ہیں، ابن حزم ہیں، امام قرطبی ہیں، امام ابن العربی ہیں، اور بھی بڑے بڑے اچھے اچھے علماء ہیں. باریک باریک کام سوچے انہوں نے اور کر ڈالے انہوں نے. اچھا، ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہمارے الفابیٹس اور ان کے الفابیٹس ایک ہی ہیں، الف با تا سا یا تک، مگر ذرا ترتیب مختلف ہے. ہم الف با تا سا جیم ہا خا دال زال تک جاتے ہیں، ہا خا تک جاتے ہیں، تو وہ ہا خا کے بعد قاف یا قاف میم نون واو یا حمزہ، وہ اس طرح ان کے آگے ان کے ہاں ترتیب اس طرح بنتی ہے، مگر ہمارے ہاں وہی ہے جو ہماری چل رہی ہے. اس لیے ان لوگوں کی کتابیں جب آپ پڑھیں گی، اور خاص طور پر ڈکشنری کا جو کام ہے یہ علماء مشرق نے زیادہ کیا ہے، علماء مغرب نے زیادہ کیا ہے. عربی کی جتنی بھی قوامیس ہیں اکثریت انہی کی ہے، اور حدیث کی بھی جتنی بھی قوامیس ہیں یعنی ڈکشنریز کے بڑے مشکل الفاظ کے ہم معنی لکھیں، اس کی وضاحت کریں، یہ بھی علماء مغرب کا کام ہے. علماء مشرق میں بہت کم لوگ ہیں ایسے. ہمارے ہاں شروحات لکھی گئی ہیں، شروحات انہوں نے بھی بڑی لکھی ہیں. صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی جتنی خدمت انہوں نے کی ہے اتنی خدمت ہم نے بھی کی ہے، یعنی وہ ہم سے پیچھے نہیں ہے. اور موطا کی خدمت جتنی انہوں نے کی ہے ہمارے ہاں نہیں ہوئی. ابن عبد البر نے موطا کی 2 شرحیں لکھی ہیں. ابو الولید الباجی نام کے ایک بہت بڑے محدث فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے. پھر امام قاضی ایاز ہیں، پھر اسی طرح بہت سے اور علماء بھی ہیں، امام غسانی ہیں، ابن قرقول ہیں، یہ سب انہوں نے بڑے کام کیے ہیں. تو یہ کام اگر دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علماء مشرق ہوں یا مغرب، ان سب نے اپنی ذہانت کے انبار لگا دیے. مقبول و مردود احادیث و روات کے موازین طے کر کے تخریج حدیث کو بھی بتدریج آسان بنا دیا. انہوں نے مقبول حدیث کس کو کہتے ہیں، مردود کس کو کہتے ہیں، اس کے سارے معیارات بتا دیے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حدیث کی تخریج آسان ہو گئی، یعنی حدیث کو ہم نے نکال ڈالا کہ یہ اس کی اصل کیا ہے، کہاں سے نکلی ہے، اور اس میں راوی کون کون سے ہیں، کیا حدیث یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، کیا ہے. تخریج کا ذوق جب آگے بڑھا تو صحیح و ضعیف، مرسل و معلل اور موضوع احادیث پر الگ الگ مستقل کتابیں آ گئیں. یہ جیسے جیسے یہ ذوق آگے بڑھتا گیا، لوگوں نے کیا کیا، چھانٹ کے حتیٰ کہ راویوں کو بھی الگ الگ کر دیا کہ ضعیف راوی یہ ہیں، ان کی الگ کتاب لکھ دی، اور جو صحیح راوی ہیں ان کی یہ کتاب الگ لکھ دی، والیومز کے والیومز لکھ دیے. اور اسی طرح احادیث کو بھی چھانٹ کے الگ الگ کر دیا کہ یہ ضعیف روایات ہیں، یہ حسن ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ صحیح ہیں، یہ موضوع ہیں. اس لیے کتاب الموضوعات آپ پڑھیں گی، کتاب الضعفاء آپ دیکھیں گی، یہ کتابیں ملتی ہیں.
ثقہ و عادل روات ہوں یا ضعیف و مدلس اور وضاع، ان کے احوال پر بھی علماء رجال نے عرق ریزی کی، بہت کام کیا، بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ غرض حدیث کے ہر تانے بانے کو درست کرنے کے لیے حقیقت پسندی سے کام لیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ رسول محترم کا فرمایا ہوا افراد امت کے پاس بغیر کسی تحریف و تصحیف کے پہنچ جائے اور امت تفریق کا شکار ہونے سے بچ جائے۔ یہ مقصد تھا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ ہے ابتدائی 3 نسلوں کا تنقیدی تجزیہ اور نقدی نمونہ، جس میں روایت حدیث خواہ صحیح تھی یا ضعیف، کچی تھی یا پکی، مقبول تھی یا مردود، سبھی روایت کا انبار آج بھی موجود ہے، اور انہی اصولوں کے مطابق ہر واقعہ اور ہر روایت کی تحقیق اور تنقید کی جا سکتی ہے اور کھرے کھوٹے کو علیحدہ علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو معاشرے میں نقاد علماء کی قدر و اہمیت کیا تھی؟ جو ناقد علماء تھے، صرف اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عام لوگ جب کسی کے ہاتھوں تنگ آتے تو ہاتھ اٹھا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے، اللہم سلط علیہ رجلا محدثا، اللہ اس پر کسی محدث کو مسلط فرما دے جو اس کے احوال کو منکشف کرے اور اپنی کتاب میں لکھ ڈالے۔ آپ نے نہیں دینی ایک دوسرے کو بد دعا، یہ دھیان کیجیے گا۔ تو بہرحال اس کے مفید نتائج جو ہیں، احادیث کی جانچ پڑتال کے اس نظام میں صحیح احادیث کو ضعیف و موضوع احادیث سے نکھارا گیا اور روایت کی اسانید اور متون دونوں پر نقد کی گئی، دونوں پر، سند پر بھی اور متن پر بھی۔ مزہ تو تب ہے نا، یعنی ایک نقد کو یہ کہہ دینا کہ یہ عقل کو اچھا نہیں لگتا لہذا یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، راوی اگر ضعیف ہے اور اس کو چونکہ جو متن ہے وہ میرے ٹیسٹ کے مطابق ہے اور راوی ضعیف ہے تو ہم کہیں نہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ بھی غلط ذوق ہے۔ محدثین نے تو ایسا کام نہیں کیا۔ اصول و قواعد پر مبنی یہ نظام اس قدر غیر جانبدارانہ تھا کہ بعد میں محدث کی طرح ہر فقیہ، مفسر اور متکلم کو بھی جو علم الکلام کا ماہر ہو، اس کو بھی انہی اصول و قواعد کی روشنی میں جانچا اور پرکھا گیا، پھر کوئی بچا نہیں۔ ہر فقیہ کو بھی دیکھا گیا، ہر محدث، کیونکہ یہ علم ایسا ہے، یہ صرف محدثین کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس میدان میں کچھ بھی کہتا ہے اس کو پرکھا جائے گا کہ بھئی وہ اس میدان کا ماہر ہے یا نہیں۔ صرف وضع حدیث کی پہچان کے لیے 11 اصول بنائے گئے کہ حدیث جو گھڑتا ہے یا حدیث گھڑی گئی ہے اس کو آپ نے پہچاننا ہے، تو اس کے یہ 11 اصول ہیں، یہ سامنے رکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے یا صحیح ہے۔ حلقہ حدیث میں جب کبھی روات پر بحث ہوتی، یعنی حلقہ کوئی سرکل ہوتا، محدثین اس میں بیٹھے ہوتے، اور راوی پر جب بحث شروع ہوتی تو محض راوی کے زہد، واز یا اس کی فقاہت کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اس کی ثقاہت کو دیکھتے اور اس کی درایت سمیت اس کے رجحانات کو بھی دیکھتے تھے۔ یہ میلان اس کا کیا ہے؟ یہ حدیث جو بیان کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا ذہن، اس کی سوچ کیا ہے؟ کہیں کسی گروپ کے ساتھ، کسی مخصوص سوچ کے ساتھ اس کا تعلق تو نہیں؟ اور قول و عمل کو بھی دیکھتے، یہ زیر بحث لا کے پھر اس کی حدیث کو قبول کیا جاتا تھا، اگر وہ صحیح ہوتا تو ٹھیک، ورنہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس لیے آپ نے پڑھا تھا نا، خذوا عن ثور، کہ ثور جو ہیں ان کی حدیث لے لو، لیکن واتقوا قرنیہ، اس کے جو 2 سینگ ہیں، اس کے جو خیالات ہیں، میلانات ہیں، یہ قدری ہیں اور اس طرح جہمی ہیں، اس سے ذرا بچ کے رہنا۔ صرف صحابہ ہی مستثنا تھے جن کا حفظ اور ضبط مسلمہ تھا، سب کے لیے قابل تسلیم تھا، عدالت ان کی غیر مشکوک تھی۔ اللہ نے جن کو عادل قرار دیا، ہم کون ہیں ان پر تنقید کرنے والے؟ اور علم و فہم، درایت و فقاہت، سبھی میں وہ معتمد علیہ تھے، یعنی ان پر ٹرسٹ کیا جا سکتا تھا، اور جن کی حیثیت افتاء کی تھی، جب بھی وہ کوئی گفتگو کرتے تھے تو وہ ایک قسم کا فتویٰ ہوتا تھا ان کا۔ پھر ایک قابل مذمت پہلو یہ بھی درمیان میں آیا ہے کہ 3 صدی کے اواخر تک حدیث کے تصفیہ اور تزکیہ کا کام ہوتا رہا۔ تصفیہ کا مطلب حدیث کو صاف ستھرا کیا گیا، اور تزکیہ کا مطلب پاک کیا گیا، اس کو ضعیف راویوں سے،
ضعف سے، وضع سے گھڑا ہے اس کو، اور راوی بھی ایسے، حدیث بھی ایسی بنا دی، تو حدیث کو صاف ستھرا کر کے پاک صاف کیا گیا، اور خیالات کو بھی پاک صاف کیا گیا، مگر محدثین کی ان کوششوں کو تاریخ کہہ دیا گیا۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو تاریخ ہے ہماری، جس طرح مورخ تاریخ لکھتا ہے، ایسے محدثین نے بھی اپنے دور کی ایک تاریخ لکھوا دی ہے۔ یعنی ان کی یہ ساری کوششیں جو حدیث کی سٹڈی میں ہیں، راوی اوپر تک ایک ایک کو چھانٹنا اور ایک ایک کے بارے میں معلومات لے کے پھر خدا خوفی کے ساتھ ایک صحیح فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ضعیف تاریخ نہیں ہے، یہ ریسرچ ہے۔ مگر لوگ یہی کہتے ہیں، یعنی جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے اس کو کہا یہ تاریخ ہے۔ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ تاریخ و مورخین کے علم کی بنیاد کیا ہے؟ کیا کتب حدیث میں محض خبر برائے خبر ہے، یا حدیث لٹریچر میں ان افواہ سازوں کے نام اس میں گم ہیں، یا اس علم میں قرائن اور قیاسات ہیں، یا یہ کوئی قدیم دیمک خوردہ دستاویز ہے، یا پتھر یا دھات پر دفن شدہ ملی ہوئی تحریر ملی ہے؟ وہ کھدائی میں نا کچھ چیزیں ایسی ملیں، دریافت ہوئیں، جس میں کیا کہتے ہیں ماہرین ارضیات کہتے ہیں کہ یہ 5000 سال پرانا یہ پتھر ہے یا برتن ہے، لگتا ہے یہاں کوئی تہذیب آباد تھی جو رہتی تھی، جو دفن ہو گئی، صرف اس پتھر کو دیکھ کے، اس برتن کو دیکھ کے۔ کیا حدیث ایسی ہے؟ مورخ جب تاریخ لکھتا ہے تو اس کے پیش نظر اصول کیا ہوتے ہیں؟ ابن خلدون کے تاریخ لکھنے کے اصول تو مستشرقین کو بھی پسند ہیں، یعنی ہم نے وہ اصول ہی پسند نہیں کیے، یعنی ان کے اصول دیکھیں تو وہ تاریخ کے ہیں، وہ حدیث کے نہیں ہیں، وہ بالکل مختلف ہیں، اور ایسے اصولوں کو مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے بھی پسند کیا ہے، اور ابن خلدون کو کہا ہے کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے انسانی تاریخ میں ایک تاریخ لکھنے کے اصول جو ہیں ہم انسانوں کو عطا کیے ہیں، اور ہیں وہ مسلمان، تو ان کے اصول دیکھیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ اس الزام تراشی سے قبل اگر ان اصولوں کو ہی پڑھ لیا ہوتا تو شاید ایسی بات لکھنے میں شرافت مانع ہوتی، انسان شریف ہوتا، وہ کہتا نا مجھے ایسی بات نہیں لکھنی چاہیے۔ بہرحال جس نے اپنی قلم کو بغیر کسی اصول اور رہنمائی کے چلانا ہو تو اس سے ایسی ذلتوں کا ہونا ممکن ہے۔ علم حدیث ایک مسلمہ علم ہے جس کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہے۔ اسے تنقیدی اور علمی دیانت سے پڑھیے، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اساس رسول کو محفوظ رکھنے کے لیے کس خوبی و محنت سے محدثین نے یہ فرض نبھایا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى